یہ جو پیپلز پارٹی کی ریزرویشن ہے بجٹ پر، اس میں بڑی ایک گرینڈ میٹنگ ہوئی تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. اب اس وقت آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ریزرویشن ہے جس کی وجہ سے بلاول صاحب سپیچ بھی نہیں کر رہے ہیں اور آج ڈار صاحب کو بھی ان سے ملنا پڑا؟ جی بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں بلانے کا. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ اس چیز کے اوپر کافی مذاکرات ہوئے جس کی وجہ سے بجٹ تھوڑا سا ڈیلے بھی ہوا، اور کافی چیزیں جو ہیں ان کے اوپر ہماری ہمیشہ ہی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی جو ہماری اتحادی جماعتیں ان کے ساتھ ہم کنسنسس کے ساتھ اس قسم کی کوئی بھی چیز کریں. بجٹ اسپیشلی جب پیش کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے اس کو پاس کرانا. تو مذاکرات بالکل ہوئے، اور اگر آپ اوور آل بجٹ کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ بہت پازیٹیو رسپانس ملا ہے. چاہے وہ بزنس کمیونٹی ہو، چاہے وہ تنخواہ دار طبقہ ہو، چاہے وہ انویسٹر ہو، تمام کی طرف سے ایک پازیٹیو رسپانس آیا ہے. اور ابھی اسٹیٹ بینک نے بھی اپنا جو ہے پالیسی ریٹ بھی نہیں کیا، چینج کیا، وہ 11.5% رہا ہے، جس سے کہ کانفیڈنس، انویسٹر کانفیڈنس بھی بڑھا. اسٹاک ایکسچینج میں بھی بہتری بہت نظر آئی. تو اوور آل ایک پازیٹیو بجٹ ہے. بلاول بھٹو صاحب کی اگر مزید کوئی ہے تحفظات تو بالکل اسحاق ڈار صاحب کی آج ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ تحفظات بھی دور ہو گئے ہوں گے. اور میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ایسی بڑا ایشو ہوگا یا کوئی ایسا ایشو ہوگا جو کہ حل نہیں ہو سکتا، یا جس کے اوپر کہ وہ زیادہ پرولونگ ہو جائے گا، جس میں مسئلہ زیادہ ہو جائے گا. کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہم اتحادی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ بجٹ پاس کرانے کے لیے پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ملے گی، تو یہ ایک حقیقت ہے. تو اس کے مد نظر پیپلز پارٹی کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں یا جو ان کے تحفظات ہوتے ہیں ان کو ڈیفینیٹلی حکومت ہمیشہ دور کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور پرائم منسٹر شہباز شریف اور ان کی جو ٹیم ہے اس کا یہی ایک موقف ہے کہ اپنی اتحادی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا. اچھا، یہ تو میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کل پرائم منسٹر صاحب نے بھی جب سپیچ کی، ویسے تو ہم اس پہ بھی آتے ہیں جو امریکہ اور ایران کی ڈیل سے متعلق تھی، انہوں نے کل بھی انوائٹ کیا، انہوں نے کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اپوزیشن کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے. لیکن اب اس میں شروعات کس کی طرف سے ہوگی؟ اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے ہم سے بات کریں، گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے آئیں بات کریں، لیکن کوئی بات کر نہیں رہا ہے. یہ تو دیکھیں نا ایک پرانی کہانی ہے. بہت دیر سے یہ چیز چل رہی ہے. گورنمنٹ کا کام تو ہوتا ہے کہ اپنی ولنگنس شو کرنا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے اور آن دا ٹیبل آنے پہ تیار ہے. اس میں ہم نے نہ صرف بارہا ولنگنس شو کی ہے بلکہ پرائم منسٹر نے آن دا فلور آف دا ہاؤس، اس سے زیادہ کون سی سیکروسینکٹ جگہ ہو سکتی ہے جہاں پہ انہوں نے بارہا یہ کہا کہ ہم مذاکرات کرنے کی طرح. اس کے بعد اسپیکر صاحب نے بھی اپنا آفس پیش کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ آئیں مذاکرات کریں، جس سے کہ پھر والے بھاگ جاتے ہیں. جبھی بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو وہ مذاکرات سے ہمیشہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن باوجود اس کے وہ پیچھے ہٹتے ہیں پھر بھی گورنمنٹ کے دروازے کھلے ہیں. گورنمنٹ نے پھر بھی یہی اپنا سٹینس رکھا ہے کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہے. ان کو یہ آفر کی ہے بارہا، بہت سارے وزراء نے بھی آفر اپنی سپیچ میں بھی کی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اچھے مشورے ہیں، کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اچھی ایڈیشن آپ سمجھتے ہیں بجٹ میں ہو سکتی ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. آپ آئیں، ہمیں اپنا مشورہ دیں، ہم بجٹ میں بھی آپ کی تجاویز پہ پوری طریقے سے غور کریں گے. تو یہ ہماری آفر موجود ہے. اگر ان میں سے ان کے اب لیڈر، اپوزیشن لیڈر بھی بڑے اچھے سیاستدان ہیں، ایکسپیرینسڈ ہیں، تو وہ اس چیز کو لے کے آگے بڑھیں. ان کو چاہیے کہ وہ لیڈ کریں اور اپوزیشن کے ساتھ وہ جس چیز پہ بھی بات کرنا چاہتی ہیں حکومت نہیں، بات لیکن کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحبہ قطع کلامی کی معذرت، لیکن یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں یہ ایک چیز ضرور جاننا چاہوں گی کہ اتنی مرتبہ گورنمنٹ انوائٹ کر چکی ہے، اب جہاں یہ ایک مطلب ایک جواز ہے نا کہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ انٹرنیشنلی جا کر اتنے اگریمنٹ کروا سکتے ہیں، مسئلے حل کروا سکتے ہیں، تو ہم سے بھی بات کر لیں. تو مطلب اگر کر لے گورنمنٹ تو ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ تو بن سکتا ہے نا اپوزیشن کا بھی اور گورنمنٹ کا بھی. دیکھیے جہاں تک تو انٹرنیشنل یہ کرانے کی ہے میڈیشن اور جی. پیس ڈیل، اس میں تو میرا خیال ہے کہ ہر پاکستانی چاہے وہ پاکستان میں جہاں بھی بیٹھا ہے اس کا سر فخر سے بلند ہو گیا. یہ تو تمام قوم کو ایک مبارکباد میں پیش کرتی ہوں کہ یہ تو سب کے لیے خوش آئند بات ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہو، کیونکہ یہ تو جماعتوں سے بڑھ کے ایک چیز ہے.
اور پاکستان کا جس طریقے سے ایک اسٹیچر دنیا میں بڑھا ہے، جس طرح پاکستان کا امیج دنیا میں بڑھا ہے، پاکستان کی ریالٹی کا جو ایک چیز دنیا کے سامنے آئی ہے، تو یہ تو ہم ساروں کے لیے ایک بہت ہی گولڈن مومنٹ میں کہوں گی پاکستان کی ہسٹری میں ہے۔ اگر اس کے ساتھ تو میں نہیں سمجھتی کہ ان کو اپنا جو ہے کمپیرزن کوئی بنتا ہے، کیونکہ ان کو تو ہمیشہ ہر پوائنٹ پہ، ہر موڑ پہ یہ آفر کی گئی کہ آپ آئیں اور بات کریں۔ اب اگر وہ بات چیت کا آغاز ہی اس چیز سے کرتے ہیں کہ ایک ایسا قیدی جو کہ ڈیو پروسیس میں سے گزر رہا ہے جسٹس کے، اس کو آپ ساری لا، ساری کانسٹیٹیوشن کو سائڈ پہ رکھتے ہیں اور اس کو رہا کرتے ہیں، تو یہ پاسبلٹی نہیں ہے۔ ایسی شرائط کی وجہ سے بار بار مذاکرات جو ہیں وہ سٹال ہو جاتے ہیں، انڈرمائن ہو جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کی بجائے وہ عوام کی بات کرے، اپنے آپ کو وہ عوامی کہتے ہیں، آخر وہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ آئے ہیں عوام کے ووٹ لے کے آئے ہیں، ان کا سب سے بڑا جو فرض ہے وہ عوام کی آواز یہاں تک پہنچانا ہے، عوام تک پہنچانا ہے۔ تو ان کو عوام کی بات کرنی چاہیے، عوام کے مسائل کی بات کریں وہ جی آگے۔ جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے، he is going to go through a due process، ان کے ساتھ بالکل جسٹس سسٹم کے اندر جسٹس ہوگی، اور جو بھی ان کا وہ پروسیس ہے اس کے تھرو ان کو گزرنے دیں۔ تو یہ اگر ان کو بات سمجھ آ جائے تو میرا خیال ہے پھر مذاکرات بھی آگے بڑھ سکتے بالکل ہیں۔ صحیح۔